أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. زمین و جاگیر اور ملکتیں ایک طرف اور یہ ایمان والا کلمہ ایک طرف، یہ سب چیزیں مل ملا کے ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی ہمیں آپ کو ایمان دے رکھا ہے۔ یہ ایمان جو ہے میرے بھائیوں، یہ ساری خیر کا مجموعہ ہے، ساری خیر، ساری بھلائی، جتنی بھلائیاں ہیں اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تب سے لے کر، جو خیر اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، جس بھلائی کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ ساری کی ساری بھلائیوں کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن، اس کا اساس جو ہے نا وہ کلمہ ہے۔ جیسے کوئی درخت ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہے، اس کا تنا ہوتا ہے، اس کے پتے ہوتے ہیں، اس کے پھول ہوتے ہیں، اس کے پھل ہوتے ہیں۔ یہ ہرا بھرا پھلدار درخت دیکھنے والے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا ہرا بھرا ہونا اور اس کا پھلدار ہونا اس وجہ سے ہے کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ نیچے زمین کے اندر ثابت ہے، قائم ہے، داخل ہے اندر، اور وہ مضبوط ہے۔ ایسے میرے بھائیوں اللہ نے ساری خیر جو دین کے راستے سے بندوں میں چاہی جاتی ہے، دین کے راستے سے جو خیر اللہ اپنے بندوں میں چاہتا ہے، جو بھلائیاں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ساری کی ساری خیر کی جو بنیاد ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ کلمہ ہے۔ اس کلمے کو لے کر سارے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں۔ دنیا میں جب بھی کسی زندگی میں، کسی کی انفرادی زندگی میں یا کسی قوم اور سماج کی اجتماعی زندگی میں، پرسنل لائف میں یا اجتماعی اور ساموہک زندگی کے اندر جب بھی کوئی خیر داخل ہوئی ہے وہ ایمان کے راستے سے داخل ہوئی ہے، ایمان کے راستے سے اس کے داخل ہونے کی جگہ ہے۔ جہاں ایمان نہیں ہوتا ہے وہاں میرے بھائیوں خیر نہیں ہو سکتی ہے۔ ظاہر میں اگر کسی کو خیر نظر آوے تو وہ خیر حقیقت میں نہیں ہوتی ہے، وہ خیر کی ایک بناوٹی شکل ہوتی ہے۔ خیر کی کیا ہوتی ہے؟ ایک بناوٹی شکل ہوتی ہے۔ جیسے ایک اصلی پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے، اصلی پھول ہے گلاب، موگرا ہے نا، چمپا، چمیلی، ہزاری کے پھول اس میں ہوتے ہیں، اس کی ڈالیاں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں اس جیسے بالکل ہو بہو کاپی ٹو کاپی پلاسٹک کے پھول ملتے ہیں۔ دور سے دیکھنے والا تو یہی سمجھے کہ اصلی ہیں، دور سے دیکھنے والا کیا سمجھے بولو؟ یہ اصلی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اصلی اصلی ہے، نقلی نقلی ہے، بناوٹی بناوٹی ہے۔ ان پھلوں کے اندر خوشبو ہے نا، یہ جیتے جاگتے کسی پودے سے توڑ کر لا کر جمع کیے گئے ہیں، اور وہ بناوٹی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بناوٹی ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے، خالی شو کے قابل ہے۔ تو حقیقت کی جو خیر دنیا میں ہے ایمان کی وجہ سے ہے، یہ ایمان کے راستے سے ایمان والوں میں آتی ہے۔ اور میرے بھائیوں جہاں کوئی آپ کو ایمان نہ ہو اور کوئی خیر کی شکل صورت نظر آوے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پلاسٹک کا گلدستہ ہے۔ یہ پلاسٹک کا کیا بولو؟ گلدستہ ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے، رس نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، دکھنے میں اچھا دکھتا ہے، لوگ تعریف کر دیں گے۔ یہ خیر زندگیوں میں لانے کا اللہ نے مجھے آپ کو مکلف کیا ہے۔ حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ خیر کی 360 خصلتیں ہیں. خیر کی کتنی خصلتیں بولو؟ 360. ہاں 360 خصلتیں ہیں, 360 عادتیں ہیں, خیر کی 360 باتیں ہیں. اس کائنات میں جو اللہ نے پیدا کی وہ 360 ہے. جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ ان 360 میں سے ایک بات اس کی زندگی میں پیدا کر دیتا ہے. اللہ جب کسی بندے سے آسمانوں پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کا بھلا ہو جاؤں, اس کا کیا ہو جاؤں بولو؟ بھلا ہو جاؤں, اچھا ہو جاؤں, اس کے بیڑے پار ہو جاؤں, اس کی نیا پار ہو جاؤں, اس کی دنیا بن جاؤں, اس کی آخرت بن جاؤں, اس کی قبر بن جاؤں, اس کو دنیا میں عزت سے مالا مال کر دوں اور اسے آخرت میں عزت سے مالا مال کر دوں, اسے دنیا میں سکون اور چین دے دوں, اسے آخرت میں بھی اپنے یہاں سکون اور چین دے دوں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو حدیثوں میں ہے کہ اللہ ان 360 میں سے ایک خیر کی بات اور خصلت اس بندے کی زندگی میں اللہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ پیدا کر دیتا ہے, کیونکہ رحمت جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ کا کرم, اللہ کا فضل, یہ سب چیزیں جو ہے نا میرے دوستو بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اپنی خیر کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. جب کسی بندے کے ساتھ تعالیٰ شانہ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, فضل کرم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, تو اللہ اپنی طرف سے اس میں کیا کرتا ہے بولو؟ ایک خصلت. کسی میں 2 کر دیں اور زیادہ بات ہے, کسی میں 3 کر دیں اور زیادہ خیر اس کے ساتھ ہے, اور زیادہ اللہ کی طرف سے بھلائی کا معاملہ ہے, اور زیادہ مہربانی کا معاملہ ہے. کسی میں 5-25 پیدا ہو جاویں, بھائی اس کا تو پوچھنا کیا, اور زیادہ بھلائی کا معاملہ اللہ اس سے کرنا چاہتا ہے. بات سمجھے میرے بھائیو؟ یہ ساری خیر کس سے جڑی ہوئی ہے؟ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جیسے درخت جڑ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, جڑ مضبوط تو درخت مضبوط, تنا مضبوط, ڈالی مضبوط, پتے مضبوط, ہے نا, اور موسم پر اس پر پھل آئے گا, رنگ آئے گا, اس پھل کا مزہ مٹھاس اس کے اندر آئے گا, للچا ہوئی نگاہیں اس کی طرف جائے گی, ہر کوئی اس کو کھانے کا اس کی طبیعت چاہے گی, دل چاہے گا میں اسے کھا لوں. بازار میں آ جائے ہر کوئی اس کا خریدار بن جائے گا, دسترخوان پر آ جاوے ہر کوئی کی نگاہ اس پر اٹھے گی, ہاتھ میں آ جاوے جی چاہے گا میں اکیلا کھاؤں, کوئی اس میں بھاگیدار نہ بنے. بھائی کون سے پھل کا درخت ہے جس کی جڑیں نیچے ہیں؟ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها فی الارض اصلها فی الارض وفرعها فی السماء. یہ کلمے کی مثال ہے. اللہ نے اس کو پاکیزہ درخت کے ساتھ مثال دے رکھی. اس کی جڑیں اندر گھسی ہوئی ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, سمجھے نا. اور جس کی جڑیں مضبوط نہیں اس کا تنا بھی مضبوط نہیں, کھوکھلا ہوتا ہے. دیویلا دیکھا ہے؟ دیویلا, ارے دیویلا دیکھو, دیویلا اس کا تنا دیکھا ہے کبھی؟ کھوکھلا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے بولو؟ زیادہ ہوا کا جھونکا آ جاوے تو کیا ہو جاتا ہے؟ زمین پر سو جاتے ہیں, سب دیویلے سو جاتے ہیں. جڑیں جب مضبوط ہو جاتی ہے نا, ہاں چاہے کیسی آندھی طوفان, کیسے بھی کٹھے میٹھے کڑوے حالات آ جاویں, آدمی اپنے ایمان کی جڑ اندر سے مضبوط ہونے کی وجہ سے ہلتا نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ ہاں حالات وقتی چیز ہوتی ہے, ہمیشہ نہیں رہتے ہیں. حالات کیسی چیز ہوتی ہے؟ وقتی. ہاں میٹھے حالات بھی وقتی چیز ہے کہ اللہ نے خوشحال بنا دیا, یہ میٹھے حالات ہیں. لیکن یہ کیسا ہے بولو؟ وقتی ہے. اور کسی پر کڑوے حالات ہیں, تنگی سے گزر رہا ہے, بیماریوں سے گزر رہا ہے, ہم اور غم لاحق ہے, تو یہ بھی وقتی ہے. یہ بھی کیسا ہے بولو؟ ہاں وہ ہلتا نہیں ہے,
وہ ہلتا نہیں ہے. بہت زیادہ بارش ہو تو بھی درخت جمع رہے گا, بہت زیادہ آندھی طوفان ہو تو بھی جمع رہے گا, بہت تیز دھوپ آ جاوے, 45-50 ڈگری تاپمان پہنچ جاوے تو بھی اس کے ڈالوں پر, اس کے پتوں پر بولو دھوپ کی تپش اور گرمی اس کو اثر انداز نہیں ہوگی. ہاں, ایسا کلمہ جب دلوں کے اندر ثابت ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی زندگی میں الگ الگ قسم کی خیر جمع کر دیتا ہے. جو خیر اللہ تعالیٰ کی یہاں اس بندے کی مغفرت کا بہانہ بن جاتی ہے. مغفرت کا, گنہگار تو ہم سب ہیں, حدیث میں ہے, ہم معصوم تو نہیں ہیں, معصوم تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کلکم خطاؤن, تم سب گنہگار ہو, گناہ ہوتے آدمی سے. ہاں, حدیثوں میں ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو میں ایسی قوم پیدا کروں جو گناہ کرے, معافی مانگے, پھر میں اس کو معاف کر دوں. تو یہ چیزیں خیر کی چیزیں زندگیوں میں, خیر کے اعمال, خیر کی صفات, خیر کی باتیں کلمے کے راستے سے جو زندگیوں کے اندر آتی ہیں, یہ حق تعالی شانہ کا اس بندے کے لیے مغفرت کا بہانہ بن جاتا ہے. مغفرت کا بہانہ بن جاتا ہے. اللہ کی مدد کا دنیا اور آخرت میں دونوں میں بہانہ بن جاتا ہے. ہاں, اللہ کے فضل کرم کا یہ آدمی دنیا میں بھی حقدار ہے اور اللہ کی طرف سے مہربانی کا, فضل کا یہ آخرت میں بھی حقدار بن جائے گا. یہاں بھی اللہ اس کو اس خیر کی وجہ سے عزتیں دے گا اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کو اسی خیر کی بنیاد پر عزتیں دے گا. کہ کلمہ ہے اور کلمے کے ساتھ کیا بولو, جو خیر تھی اس نے محنت کر کے اس کو زندگی کے اندر لایا ہے. یہ لائی جاتی ہے, بندے کی محنت ذریعہ بنتی ہے. بندہ جب طلب کرتا ہے, محنت کرتا ہے, جدوجہد اور کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ کی طرف سے اس بندے کے حق میں نوازش ہوتی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. ہاں, کسی کی محنت ضائع نہیں ہوتی, یہ اللہ کا دستور ہے. آپ دنیا کی لائن کی محنت کرو, چور چوری کی محنت کرتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کو مل جاتا ہے. حالانکہ محنت کا راستہ کون سا ہے بولو, غلط ہے. محنت ہے نا, دے گا اللہ اس کو, کیونکہ اس نے برتن ناپاک رکھا ہے, اس لیے پاک برسنے والا پانی بھی اس کے ناپاک برتن میں کیا ہو گیا بولو, ناپاک ہو گیا. محنت ضائع نہیں ہوتی. اور مومن خیر کا حریص ہوتا ہے. مومن اچھائیوں کا کیا ہوتا ہے بولو, لالچی ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے میرے اندر خیر کی باتیں, اچھائی کی باتیں, اچھی صفات, اچھے اعمال, اچھی چیزیں میری زندگی میں زیادہ سے زیادہ آویں, زیادہ سے زیادہ آویں, تاکہ میرا اللہ کے یہاں ایک مقام بن جاؤں, میرا اللہ کے یہاں ایک مقام بن جاؤں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ خیر کی 360 خصلتیں ہیں, جب حق تعالی شانو اپنے بندے کے ساتھ خیر بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس میں ان 360 باتوں میں سے ایک بات پیدا کر دیتا ہے. صحابہ کی مجلس میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ, کوئی آدمی ایسا تو ہوگا جس میں یہ 360 پوری پائی آوے, 100%, 100% وہ خیر کی باتیں اس کی زندگی میں ہو. کوئی آدمی آپ کی امت میں ایسا بھی تو ہوگا. تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میری امت میں سے آپ ایسے ہیں جس میں یہ ساری خیر کی باتیں 100% پائی جاتی ہیں. اس لیے بہت بڑا مقام ہے حضرت صدیق کا. جمعہ میں خطیب کہتا ہے نا, انبیاء کی جماعت کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل کون آدمی ہے, حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ ساری خیر ان کی زندگی میں ہے, ساری خیر. ہاں, ایک مرتبہ فجر کی نماز ختم ہوئی مسجد نبوی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا, بھئی کوئی ہے جس نے صبح کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابھی فجر پڑھنے مسجد میں آئے ہیں اور وہاں اس زمانے میں
6 बजे सुबह सादिक में 6:45 बजे नमाज नहीं होती थी। हमारा जो टाइमिंग होता है ना, ऐसा नहीं था, क्योंकि घड़ियां ही नहीं थी। बहुत बड़ा मजमा कैसा था, तहज्जुद गुजार था मर्दों का, औरतों का। तहज्जुद पढ़ते मस्जिद में या घर पढ़ते मस्जिद में आ जाते, तो नमाजें कैसी हो जाती, अंधेरे में हो जाती। मस्जिद में लाइट वगैरह तो 9 हिजरी में आई। तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से रोशनदान लेकर आए, तो बिल्कुल अभी घर से उठकर आए हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ी है। अल्लाह के हबीब पूछ रहे हैं, किसी ने कोई मिस्कीन को, फकीर को खाना खिलाया सवेरे? कोई नहीं बोला। हम सिद्दीक फरमाए, हाँ मैंने या रसूल अल्लाह, मस्जिद में आ रहा था, एक फकीर को देखा, तो मैंने अपने बेटे अब्दुर्रहमान के हाथ में रोटी का टुकड़ा देखा, लिया और इसको दे दिया, फकीर को दे दिया। उमर कहने लगे, अभी तो हम मस्जिद में आए, देर भी नहीं हुई, इतनी देर में कौन खिलाएगा? अल्लाह के नबी ने पूछा, किसी ने सुबह में मरीज की इयादत की? बहुत बड़ी खैर है मरीज की इयादत करना। हदीसों में है, जो आदमी किसी मुसलमान बीमार की इयादत कर ले सुबह के वक्त में, शाम तक 70,000 फरिश्ते इसकी मगफिरत की दुआ करते हैं। और जो शाम किसी मुसलमान मरीज की इयादत कर ले, सुबह तक 70,000 फरिश्ते क्या करते बोलो? इसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। और ये जन्नत के मेवों में आता है और जाता है। बड़ी फजीलत है इसकी। और हक भी बताया अल्लाह के नबी ने कि मुसलमान का मुसलमान पर 5 हक हैं। मुसलमान के मुसलमान पर क्या है बोलो? हाँ, सलाम का जवाब देना, छिकने वाले को जवाब देना, बीमार है तो इसकी आदत करना। 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे, कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, और फरिश्ते तो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, इनकी दुआ मगफिरत की बोलो खाली नहीं जाएगी। वो तो तीर निशाने पर जाकर बैठेगा। तीर कहां लगेगा? निशाने पर। इनकी दुआएं निशाने पर पहुंचेगी। मजमे में कोई नहीं बोला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर कोई नहीं बोला। हज़रत सिद्दीक कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे रात को पता चला था कि मेरे भाई अब्दुर्रहमान इब्न औफ बीमार हैं, तो मैंने मस्जिद के आने का रास्ता वो ले लिया जहां रास्ते में अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मकान पड़ता है, तो मैं इनकी इयादत करते हुए आया। मैं क्या करते हुए आया बोलो? हाँ, ये चीज है कि खैर की तक आदमी नहीं चुकता है। खैर की तक आदमी थसे रहसे वाली बात नहीं होती है। मोमिन के पास थसे रहसे जोआ से ऐसी बात नहीं होती है। वो तो जो खैर की तक मिलेगा इसको ले लेगा। जैसे होशियार ताजिर होता है ना, सीजन की तक चुकता है बोलो। सीजन है तो इसकी तक नहीं चुकेगा, इसका लाभ उठाना नहीं भूलेगा। वो अपने आप को पूरा का पूरा उस सीजन के अंदर मशगूल करके उस सीजन का पूरा लाभ उठा लेगा, कारोबार का पूरा लाभ, पूरा फायदा उठा लेगा, उसे नहीं भूलेगा। हाँ, कि सीजन का फायदा, तक का फायदा। मोमिन ऐसा होता है, वो खैर की बातों में कभी चूक नहीं करता है। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने 360 खैर की खसलतें बनाई है, और ये सारी खैर ताला शानहू ने मेरे भाइयों आसान बना दी है। क्या बना दी है? आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है खैर की चीजें जिंदगियों में लाना। और ये जिंदगी दी ही इसीलिए दी गई है कि ताकि मैं आप इसमें खैर की बातों को, भलाई की बातों को, अच्छाई की चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर इकट्ठा करें, जमा करें। ये जिंदगी अमानत है। हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे आपको खाली भेजा है, और क्या करने भेजा है कि जिंदगी खाली है, इसको भर दो। ये जिंदगी क्या है बोलो? खाली है, इसे भर दो, इसे भर कर ले जाओ अल्लाह के पास। इसे क्या लेकर जाओ बोलो? भर के ले जाओ। पैसों से बोलो? पैसों से भर के जाएंगे, मिल्कतों से, जमीन जागीरों से, औहदे कुर्सियों से नहीं। ये चीजों की अल्लाह के यहां कोई कीमत नहीं है। ये सब दुनिया की चीजें हैं, इस दुनिया की कोई कीमत नहीं है। हदीसों में किसी अल्लाह के नजदीक
इस दुनिया की जरा सी वकात होती, कीमत होती, इज्जत होती, बेईमान को अल्लाह एक घूंट पानी का न पिलाता। ये पूरी पृथ्वी का गोला, दुनिया पृथ्वी का गोला स्कूल में पढ़ते हैं ना, जिसमें 3 भाग में पानी और 1 भाग में क्या है बोलो, जमीन है ना। 1 भाग में क्या है, जमीन है। और इस जमीन के दुनिया के अंदर 7 बर्रे आजम, 7 खंड है, और उस खंड में मेरा भारत है, मेरा मुल्क है, और इसमें हमारा गुजरात है, और इसमें हमारा गोधरा है, और उस गोधरा मेरी दुकान है, मेरा घर है, और मेरे नाम के कुछ जमीन के टुकड़े हैं, मेरे नाम के क्या बोलो, ये सबको एक दिन क्या हो जाना है बोलो, फना हो जाना है, सबको खत्म हो जाना है। अल्लाह ताला के नजदीक इसकी कीमत नहीं है। ये पूरे पृथ्वी के गोले को अल्लाह तोड़ देगा। लिहाजा इसका तो मुतालबा ही नहीं है कि तुम कमा के लाओ पैसा, जमीनें, जागीरें, मिल्कतें, और न इसको हमको कमाने के बारे में अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों भाइयों मशगूल होने का हुक्म दिया है। हाँ, ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। हम आपसे रोजी नहीं मांगते हैं, रोजी तो हम आपको देंगे। जिसने पैदा किया है ना, इसने खाने का निजाम भी बनाया है कि मुझको आपको क्या खाना है किस वक्त में। मुझे आपको इल्म नहीं है कि कल सुबह मैं कहाँ खाऊंगा, क्या खाऊंगा, कितना खाऊंगा, दोपहर क्या खाऊंगा, शाम को मेरा आपका मेनू क्या है, मुझे नहीं पता है। अल्लाह के इल्म में है। कहाँ है बोलो, अल्लाह के इल्म में है ये चीजें। हाँ, ये सब चीजें हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। क्या मकसद है कि जिंदगी खाली अल्लाह ने दे रखी है, इसे खूबियों से भर दो, एक एक उज्व खूबियों से भर दिया जावे, खामी से नहीं, नुकसान से नहीं, गुनाहों से नहीं, शर और बुराई से नहीं। कोई शर बुराई से लेकर पहुंचेंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो अल्लाह मियां के पास क्या लेकर पहुंचेंगे बोलो, खैर नाम की कोई चीज नहीं है, शर ही शर है, बुराइयां ही बुराइयां हैं, खराबियां ही खराबियां हैं, नुकसान ही नुकसान है इनकी जिंदगियों में। ऐसे लोग अल्लाह की यहां जरा भी इनकी कदर नहीं। हदीसों में है अल्लाह इनकी तरफ देखेगा भी नहीं, अल्लाह इनकी तरफ देखेगा भी नहीं, इनका तज़किया नहीं करेगा, इन पर रहम नहीं करेगा। क्यों? ये खैर लेकर नहीं आए। जो चीज अल्लाह की मतलूब थी वो लेकर नहीं आए। ये क्या लेकर आए? को उल्टा, इसके विरुद्ध में अपोजिट लेकर आए, शर लेकर आए जिंदगी में। क्या लेकर आए? शर लेकर आए। हाँ, इनकी कोई कदर नहीं, इनको जेल खाने में डाल दो, दोज़ख में डाल दो। दोज़ख अल्लाह मियां का क्या है बोलो? जेल खाना है। वहां जन्म टिप की सजा नहीं है, वहां जो सजा वो कैसी है? खालिदीन फीहा अबदा, जाओ अंदर हमेशा, कोई बाहर नहीं निकलेगा आप। क्यों? ये शर ही शर लेकर आए। हाँ, तो हमें खाली जिंदगी दी गई है भरने के लिए। भरेंगे कैसे मेरे भाइयों जानते हो? इस भरने के लिए अल्लाह ताला ने हमें आपको 3 सबब दे रखे, 3 चीजें दे रखी है ना? कितनी चीजें दे रखी है? 3 चीजें दे रखी है। इन 3 चीजों का, इन 3 ताकतों का दुनिया का हर आदमी सही इस्तेमाल करेगा, उसकी जिंदगी खैर से भर जाएगी। उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी बोलो? बल्कि वो ऐसा खैर का मजमुआ बन जाएगा कि उसकी जात से दुनिया के लोगों को भला ही भला पहुंचे। इससे लोगों को खैर पहुंचेगी, भलाई पहुंचेगी, लोग इससे राहत पाएंगे। लोग इससे क्या पाएंगे? फायदा, राहत, नफा पाएंगे। हाँ, लोग ऐसे लोगों की जिंदगी तवील हो इसकी दुआएं करेंगे कि अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, तुम भले अच्छे आदमी हो, तुम्हारो जैसे का वजूद है ना गांव में, बस्ती में, समाज में जरूरी है कि तुम भले आदमी हो। लोग दुआएं करते हैं, समझे ना? हाँ, और ऐसे लोग जब जमीन से उठकर जाते हैं तो हदीस में है जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है।
زمین بھی روتی ہے، اور آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے اس کی خیر اللہ کے عرش تک پہنچتی تھی، وہ آسمان کا دروازہ بھی روتا ہے. اور جس میں شر ہوتی ہے نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں بولو؟ اس کے مرنے کی بد دعا کرتے ہیں، تیرا ستیہ ناش ہو جاوے، تو جلدی مرے تو اچھا ہے. کیوں؟ اس سے لوگوں کو راحت نہیں ہے. یہ شر ہے، اور ایسا شر بنا ہوا ہے کہ لوگوں سے اس کو نقصان کے سوا کچھ نہیں، اور کوئی اس سے بھلائی کی اور اچھائی کی توقع امید بھی نہیں رکھتا ہے. اس کی امید نہیں ہے کہ اس سے کوئی بھلائی تم کو ملے. ایسا آدمی مرتا ہے نا، تو آسمان اس پر نہیں روتا ہے، زمین اس پر نہیں روتا ہے، زمین نہیں روتی. ہاں، فرعون جب مرا اور فرعون کے لوگ مرے تو قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، نہ زمین ان پر روئی نہ آسمان رویا. کیوں؟ یہ شر کا مجموعہ تھا. یہ خالی شر نہیں تھا، بلکہ یہ شر کا ایسا مجموعہ تھا کہ جہاں سے لوگوں کو نقصان ہی نقصان پہنچتا تھا، لوگوں کو نقصان ہی نقصان پہنچتا تھا. تو زمین آسمان اس کی موت پر نہیں روئے. تو ہر آدمی کو اپنی زندگی کو خیر بڑھنے کے لیے اللہ نے 3 طاقتیں دے رکھی ہیں. بات سمجھو میرے بھائیوں. میں کوئی بیان تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، بیانات تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں. ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سمجھداروں کا مجمع ہے. اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے. 3 طاقتیں: جان کی طاقت، مال کی طاقت اور وقت کی طاقت. یہ 3 طاقتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دی رکھی ہے، اور یہ تینوں امانت ہے اللہ کی. جان بھی کیا ہے بولو؟ امانت ہے. میری اپنی جان نہیں ہے نا، جان جو ہے میری ہے، میں اس کا پروپریٹر ہوں. بولو میں کہیں سے خرید کر لا کر میں نے اندر ڈال دی ہے؟ نہیں، اللہ نے رکھی ہے اس کو. مال میرے پاس، آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، کم زیادہ جو ملتا ہے کون دیتا ہے بولو؟ اللہ دیتا ہے. اور وقت جو ہے نا، وقت یہ دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، اور ایسا سیال بہنے والا سرمایہ ہے جو ہاتھ میں نہیں رہتا ہے. بھائی یہ پنکھا بند کر، مجھے سردی لگ رہی. یہ ہاتھ میں نہیں رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. جیسے پانی بہتا رہتا ہے ایسے یہ چلتا رہتا ہے. آج کی مغرب میں نے آپ سے پڑھ لی نہیں، وقت چلا گیا. قیامت تک آج کی تاریخ کی مغرب دوبارہ مجھے آپ کو نہیں ملے گی. بات سمجھے نا؟ آج کا سورج ڈوب گیا، آج کا دن گزر گیا. یہ دن ہے نا، یہ دن 22 جنوری کا، اب 2025 کا قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا. ویسا سرمایہ ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے. اسی لیے فکس ہر ایک آدمی کو دیا جاتا ہے. اس میں میرا آپ کا اختیار نہیں ہے، اس میں میری آپ کی چوائس کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ لمیٹڈ ٹائم مجھے آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. حدیثوں میں ہے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ جو ہوتا ہے، منی کا قطرہ جسم پکڑ لیتا ہے، روح ڈالنے کا وقت آتا ہے، تو فرشتہ 4 باتیں اللہ سے پوچھتا ہے. ماں کے رحم کے دروازے پر آ کر 4 چیزیں پوچھتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس میں سے ایک بات یہ پوچھتا ہے، یا رب کا عمر ہو، اے اللہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے. تو تعالیٰ شان ہوں اس بندے بندی کی عمر، سال، مہینے، دن، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، یہ سب چیزیں فرشتے کو بتا دیتا ہے. یہ بندہ اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنی منٹ، اتنی سیکنڈ فرشتہ لکھ دیتا ہے. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کسی کو مہلت نہیں دی جاتی. بات سمجھے نا؟ اس لیے بیمار یہ کر کے نہ گھبراوے میں بیماری میں مر جاؤں گا. کیوں؟ بیماری سے نہیں مرتا ہے آدمی، اور دوائی کھانے والا بھی اس یقین سے نہ جیوے کہ میں دوائی سے زندگی پالوں گا.
نہ دوا مارتی ہے، نہ دوا جلاتی ہے، نہ بیماری موت دیتی ہے. موت زندگی تو اللہ نے ایک وقت متعین کر کے رکھا ہے نا، ٹائم ڈیٹ سب فکس، سب فکس، سب کا الارم اللہ میاں نے فٹ کر دیا ہے. کیا کر کے رکھا ہے بولو؟ الارم. آپ رات کو سوتے ہیں، گھڑی میں موبائل میں اپنا الارم رکھتے ہیں کتنے بجے اٹھنا ہے، تو وہ ٹائم آتا ہے تو الارم گھنٹی بجتی ہے. ایسے میرا آپ کی زندگی کا الارم فٹ ہے، جب ٹائم آ جائے گا تو چلے بسیں گے، کوئی نہیں رک سکے گا. یہ تین چیزیں، جان مال وقت، یہ تین چیزیں میں آپ میرے بھائیوں اپنے ایمان کے پیچھے لگائیں گے تو یہ چیزیں خیر زندگی میں لائے گی. یہ کہاں لائے گی؟ کیا چیزیں لائے گی بولو؟ خیر زندگی میں لائے گی، خیر کے اعمال زندگی میں آئیں گے. ایمان کی جڑیں اندر سے مضبوط ہوگی. یہ ایمان اور کلمہ میرے بھائیوں دل کی زمین پر بہت مضبوطی کے ساتھ قرار پکڑے گا. اس کی جڑیں اندر گہرائی کے ساتھ اتر جائے گی، ہل نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے گا. اسی لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے بولو؟ نماز. ہمارے یہاں ہے نا، جس کا اندر کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، وہ اپنی نماز کبھی نہیں چھوڑے گا اور اس کے بارے میں کبھی بات چھوڑ بھی نہیں کرے گا، سمادھان بھی نہیں کرے گا. نماز پڑھوں گا، چاہے میں تندرست ہوں تو بھی پڑھوں گا، مجھے بخار ہے، بیمار ہے تو بھی پڑھوں گا، میں تھکا ہوا ہوں تو بھی پڑھوں گا، میں مسافر ہوں تو بھی پڑھوں گا، میں کسی کی موت میت میں گیا ہوں تو بھی پڑھوں گا، میں کسی کی شادی بارات میں گیا ہوں تو بھی پڑھوں گا. معاف ہو جاتی نماز کرنے. نماز میرے بھائیوں زندگی کا مضبوط عمل ہے جو اللہ سے ہمیں آپ کو جوڑتا ہے، اور یہ خیر کی بہت مین پائپ لائن ہے. خیر کو زندگی میں لانے کی کیا ہے بولو؟ ایمان کے بعد سب سے بڑا راستہ نماز ہے کہ نماز کے راستے سے خیر زندگی کے اندر جمع ہوتی ہے. کیوں؟ نمازی پاک صاف ہوتا ہے. سب سے بڑی بات، جس کو نماز پڑھنی ہے وہ کبھی اپنے کپڑے جسم کو ناپاک نہیں ہونے دے گا کہ بھئی ابھی ظہر پڑھنی، ابھی عصر پڑھنی، ناپاک کپڑے لے کر کہاں جاؤں گا میں. وہ کیا رہے گا بولو؟ پاک صاف رہے گا. اچھا، جو آدمی تن اور اپنے بدن سے اور اپنے کپڑوں سے پاک صاف رہتا ہے نا، تو اس کے وچار، اس کے خیالات بھی پاک صاف رہتے ہیں. اس کے وچار اور اس کے خیالات بھی کیسے رہتے بولو؟ پاک صاف رہتے ہیں. وہ کسی کا غلط نہیں سوچے گا اور اپنے دل دماغ کو گناہوں کی چیزوں سے غلط نہیں کرے گا، گندا نہیں کرے گا، یا آنکھ کو بھی بچا لے گا کسی گندی چیز کو دیکھنے سے، کسی کی بہو بیٹی پر نظر غلط پڑنے سے، ہے نا. یہ زبان پر بھی بریک لگوا دے گا. کیا لگائے گا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس کی تاثیر ہے یہ کہ نماز، جب نماز بن کر زندگی میں آ جائے، نماز کیا بن کر آئے بولو؟ نماز بن کر آئے، تو یہ نماز کی تاثیر یہ ہے. جیسے چیزوں کی تاثیر ہے، آپ دہی کھاؤ کھٹا لگے، لیمبو کھاؤ کھٹا لگے، املی کھاؤ کھٹا لگے، ہے نا، کریلا کھاؤ کڑوا لگے، شکر گڑ کھاؤ میٹھی لگے، ہے نا، مرچ کھاؤ کیا لگے؟ تیکھی لگے، تیز لگے. اس کی تاثیر ہے، نماز کی تاثیر ہے کہ نمازی کی زندگی کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی، بشرطے کہ نماز کو محنت کر کے اس نے اپنی نماز کو بنایا ہے. کھوکھلی نماز نہیں ہے، خالی اٹھک بیٹھک والی نماز نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ سر پر سے ذمہ داری اتار دینے والی نماز نہیں ہے، شوق اور رغبت کی نماز ہے، عظمت اور محبت کی نماز ہے. ایسا نمازی پاک صاف رہے گا، اور پاک صاف رہے گا اس کے آچار وچار بھی پاک صاف رہیں گے. یہ اپنا بھی بھلا سوچے گا اور دوسروں بھی کا کیا سوچے گا بولو؟ بھلا سوچے گا. دوسرے کا خراب نہیں سوچے گا کہ پہلو کھڑا نہ پڑے، برابر سے پڑھو چاہیے، ایسا نہیں سوچے گا. اس کی سوچ سارے لوگوں سے الگ ہوگی. ہاں، سارے لوگوں سے الگ کہ نماز. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایمان کے بعد صحابہ کے مجمع کو نماز پر لگایا. احکام تو بعد میں آئے بھائی، سمجھے نا؟ زکوٰۃ کی تفصیلات، روزہ، حج، عمرہ اور دوسری چیزیں نہ کرنے کی چیزوں کا حکم تو مدینہ طیبہ کی زندگی میں. نماز تو آپ معراج کی رات میں لے کر آئے. معراج مکے کی زندگی میں ہوئی، اور معراج سے پہلے صبح شام کی نماز تھی. جب معراج ہوئی تو اللہ کے حبیب کو حق تعالی شان ہو، جو اللہ اپنے حبیب کا میزبان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قیمتی مہمان ہیں، ہے نا؟ تو میزبان نے مہمان کو دنیا وہاں اوپر سے آسمانوں سے زمین پر رخصت کرتے ہوئے ویوہار کیا، ہدیہ دیا، جیسے ہم اپنے مہمان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتے ہیں. جیسا مہمان ہے نا، داماد بہنوں ہی ہوتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ بولو، 5-10 دیتے ہو؟ ارے کتنا دیتے ہو؟ ہر کی نوٹیں کور میں پیک کر کے دیتے کہ نہیں دیتے؟ ارے تم کسی کے جمائی بنے بھی ہو کہ نہیں؟ تم تو ایسے دیکھتے جیسے چاند پر سے اترے ہو. آج ویوہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا اور فرمایا، مسلم شریف کی بات ہے، ہذہ تحفۃ لک ولامتک، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. کیا چیز؟ نماز. جنت کا سونا چاندی، ہیرے موتی، کھانا پینا، لباس، مکانات، کوئی چیز نہیں. کیا چیز تھی؟ نماز تھی. اور کہا 5 پڑھو گے 50 کا اجر ثواب دوں گا، پڑھو گے، پڑھ کے مانگو گے دے دوں گا. ہاں، پڑھو گے تو روزی کے دروازے کھول دوں گا. کیا کھول دوں گا؟ رزق میں برکت کے دروازے کھول دوں گا، پابندی کے ساتھ. کیسی بولو؟ پابندی کے ساتھ. اس لیے صحابہ کی زندگی میں سب سے محترم بھی شان کوئی عمل تھا نماز. مدینہ طیبہ کی زندگی میں ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا کہ زمین پر دجال آئے گا، اور آپ نے اس کے معاملے کو بھاری بھی بتلایا اور ہلکا پھلکا بھی بتلایا. صحابہ سہم گئے، ڈر گئے، دجال آئے گا. بولے حضور نے ایسے بیان فرمایا، ہم کو ایسا لگا مدینہ طیبہ کے کھجور کے باغ کے جن کے اندر دجال بیٹھا ہے، ابھی نکلے گا، ابھی نکلے گا. یہ تو حضور نے ایسا بیان کیا. بولے ہم سب سہم گئے. شام کو جب حضور کے پاس ہم پہنچے تو اللہ کے نبی نے ہمارے چہروں کے رنگ کو پڑھ کر فرمایا، ما شانکم، کیا بات ہے بھائی، ٹینشن میں ہو تم سب؟ بولے صبح آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، آپ نے اس کے معاملے کو ہلکا پھلکا بتایا، بھاری بھی بتایا. ہم کو تو ایسا لگا کہ یہاں مدینے کے کسی درخت باغ، کھجور کے باغ کے جھوٹ میں بیٹھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ کوئی ٹینشن لینے کی چیز نہیں ہے، اگر میری موجودگی میں آ گیا تو میں اس کے لیے کافی ہوں. میں موجود اور وہ زمین پر آ گیا تو میں کافی اس کو، ہے نا، حجی جو ہوں میں کافی اس کے، میں اس کا مقابل ہوں. تم کو اس کے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اور اگر میرے بعد آ جائے گا تو ہر مومن کیا کرے گا؟ بولو، اپنے اندر کے ایمان کی طاقت سے کیا کرے گا؟ اپنے اس کا مقابلہ کرے گا. ہر مومن کیا کرے گا؟ اپنے ایمان کی طاقت سے مقابلہ کرے گا. اور بہت بڑی بات ہے یہ، اندر کی ایمان کی طاقت. حدیثوں میں ہے، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فے رے، کاف فے رے، کافر. عربی میں لکھا ہوگا. مومن اپنے ایمان کے نور سے اس کی پیشانی کو پڑھ کر پہچان لے گا کہ تو وہی کہانیاں ہے جس کا اللہ کے نبی نے خبر دیا ہے. مومن پہچان لے تو وہی کہنا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ عربی پڑھنا بھی نہیں جانتا ہوگا. ارے بات سمجھتے ہو تم لوگ؟ ایمان کے نور سے بڑا فتین ہے یہ. علماء نے لکھا ہے کہ جب زمین پر یہ ظاہر ہوگا نا تو قبرستانوں میں لوگ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں زمین پر دجال کی فتنے کی نحوست کو اپنی قبروں میں محسوس کریں گے کہ زمین پر یہ کانا دجال آیا ہے. سب شہروں میں گھومے گا. ایمان والوں کا کڑا امتحان ہوگا، سمجھے نا.
مومن اپنے ایمان کی طاقت سے بچے گا. جیسے دنیا میں ہے نا آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو کس سے بچتا ہے؟ ایمان کی طاقت سے بچتا ہے. خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ اندر کی ایمان کی طاقت سے کرتا ہے. پوری دنیا میں چلے گا 40 دن کے اندر 2 شہروں میں نہیں جا پائے گا, دونوں حرم میں نہیں جا پائے گا, 2 حرم میں نہیں جا پائے گا, حرم مدینہ میں, حرم مکہ میں. اللہ تعالیٰ زمین کو زلزلہ لائے گا, 3 جھٹکے زمین پر آئیں گے. مدینہ طیبہ میں جتنے اس زمانے کے اندر منافق کافر ہوں گے, بے ایمان ہوں گے, یہ سارے جھٹکے کے ڈر سے باہر نکل جائیں گے, دجال کے ساتھ مل جائیں گے. اس کی تعداد علماء نے لکھی ہے کہ کتابوں میں 70,000 منافق باہر نکل جائیں گے. کتنے بھائی؟ گجراتی کے 70 نہیں, اردو کے 70, گجراتی کے 70,000. جب مدینہ میں سے 70,000 نکلیں گے تو پھر گودرا آنند میں سے کتنے نکلیں گے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے. نبی کے شہر سے 70,000 نکلیں گے, میری تمہاری بستیوں سے کتنے نکلیں گے؟ اس لیے لوگوں سے کہتے ایمان کو بناؤ اور اس ایمان کی محنت کے لیے جان مال لگاؤ. یہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے, فرصت کی چیز نہیں ہے, یہ ہماری اپنی ضرورت ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا وہ حدیث کی بات. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ زمین میں ٹھہرے گا کتنا؟ حضور نے فرمایا 40 دن. پہلا دن اس کا 1 سال کی طرح ہوگا. کتنا؟ 365 دن تک سورج ڈوبے گا نہیں. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اور پھر چوتھا, پانچواں, چھٹا 40 تک نارمل دن ہو جائیں گے, 24 گھنٹے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس دن کے اندر پورے دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا؟ ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ ارے کتنی ہے؟ 5 ہے. سوال تو نارمل تھا ان کا کہ جو دن 1 سال کے برابر ہے اس میں آیا 5 دن کی نمازیں کافی ہو جائے گی؟ سمجھے نا؟ پوچھا تو کیا پوچھا بولو؟ نماز کا پوچھا. اور ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ گندا کب کرنے کا, سونے کا کب, کھانے کا کب, 362 دن تک سورج نہ ڈوبے تو ٹائمنگ کا ویٹ کرنے کا. جو چیز جس فکر پر, طبیعت پر غالب ہوتی ہے نا, بولو ذہنوں میں, دل دماغ میں جھٹکا سوال پہلا اسی کا آتا ہے. صحابہ کی طبیعتوں پر زندگیوں میں نماز غالب تھی. دجال کے اتنے بڑے فتنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تو پہلا سوال یہ فرمایا کہ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہاں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی خیر جو ہے میرے بھائیوں وہ نماز ہے. ہاں مومن ہر چیز کے ساتھ کرنے نہ کرنے کا میرے بھائیوں سمادھان بات چھوڑ کا معاملہ کر سکتا ہے. نماز کے ساتھ کبھی بات چھوڑنے کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ سفر میں ہوائی جہاز میں ہے نا تو بھی نماز پڑھے گا. ہمارے ایک ساتھی ہیں, ایک مرتبہ مستورات میں میرے یہاں بیان کر رہے تھے, میں بھی بیٹھا تھا. انہوں نے بیان کے درمیان میں قصہ میں سنا ہے. بولے میں ساؤتھ افریقہ میں تھا اور میں سے جرمنی جانا تھا. 9 گھنٹے کی ہوائی جہاز کا راستہ تھا افریقہ سے جرمنی, 9 یا اس سے زیادہ. میں پلین میں سوار ہو گیا, پلین ٹیک اپ ہو گیا. 1 گھنٹے کے بعد اندر کی کاکپٹ میں سے شریعت سنت وضع قطع تھی ایسا ایک آدمی نکلا جس پر پائلوٹ کا یونیفارم تھا. میں سمجھا یہ پائلوٹ ہی ہے. آنے کے بعد اس نے ایئر ہوسٹس کے پاس سے پیسنجروں کی لسٹ لی اور وہ سیٹ نمبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو جو نام سے پتہ چلتا ایمان والا ہے اس کے پاس ایک کے پاس پلیز صلاۃ, پلیز صلاۃ, پلیز صلاۃ ظہر, پلیز صلاۃ ظہر, پلیز صلاۃ ظہر. بولے 9-10 بندے تھے, سب کو نماز کی دعوت دے کر آئے. ہمارے ساتھی کہنے لگے, وہ مولانا سے کہنے لگے میں تو اپنی شکل سے جانا پہچانا تھا, تو مجھے تو
نماز کی فکر تھی، وہ آیا بلانا، میں باوضو تھا، میں چلا گیا، اور 3-4 جنے آ گئے، بڑا ہوائی جہاز تھا تو ایئر بس سے بڑا تھا، تو اس نے وہیں کاکپٹ کے سامنے ایک گیٹ کے پاس اچھی جگہ تھی، وہیں پر مصلی بچھایا اور نماز پڑھائی، اس نے پائلٹ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اس کی بیگ میں سے اس نے فضائل اعمال نکالی انگلش میں، اور 3-4 منٹ کے لیے تعلیم کی، اور سب سے کہا نیکسٹ صلاۃ اثر کتنے بجے پڑھیں گے آپ لوگ یہاں آ جائیں۔ اور جب مجھے بہت حیرانی ہوئی، میں نے اس کی تعلیم ختم کرنے کے بعد میں نے اس کو سلام کیا، میں نے اس کا تعارف انٹروڈکشن پوچھا، میں کہ آپ، بولے میری ساؤتھ افریقہ کی بانڈ ہے، میرے باپ دادا ہندوستان کے ہیں، میں پائلٹ ہوں، اس جہاز کا مین پائلٹ ہوں۔ اور تو پھر ہمارے ان ساتھی نے اپنے والد کا نام لیا، جو ان کے والد ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت تھی، تو وہ کہنے کہ آپ ان کے بیٹے ہیں؟ بولے ہاں۔ وہ بہت خوش ہوا، اس نے بہت گرم جوشی سے مصافحہ کیا، بولے آپ کی والد کی تو میں کیسے سنتا رہتا ہوں، بیانات سنتے رہتا ہوں۔ پھر وہ کاکپٹ کے پاس لے گیا اور گیٹ کے پاس سے اس نے پوری سسٹم بتائی، اور بھی بندے بیٹھے تھے اندر پلین کے اندر، اس کے کاکپٹ کے اندر، بولے یہ سب میرے آرٹسٹنٹ ہے، میں اس کا مین پائلٹ ہوں، میرا کام اس کا ٹیک اپ ہے اور لینڈنگ ہے، سنبھال لینا، ٹیک اپ کے وہ سنبھالتا ہوں، لینڈنگ میں مجھے اس کو پورا سنبھالنا پڑتا ہے، پھر یہ اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے اور یہ میرے آرٹسٹنٹ اس کو سنبھالتے رہتے ہیں۔ وہ رکشہ توڑی ہے کہ پکڑ پکڑی مار مار کرتے رہے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے نا، سینکڑوں میل کی رفتار سے۔ پھر اس نے کہا کہ میں ہفتے میں 2 ڈیوٹی میری ہے، آنے جانے کی 2 مرتبہ، میری اپنی گھر پر مسجد کے اندر کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں جاتی ہے، دیکھو سمجھو بات کو، ایک ہے میں نماز پڑھ لوں اپنے من سے، گھر میں پڑھ لوں، بات سمجھتے ہو، کہیں بھی اپنے من میں دکان پر مشغول تھا، دوستوں کے ساتھ مشغول تھا، اور نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پوری ہو گئی، نمازی مسجد سے نکل گئے، پھر اپنے من سے اپنا کام پورا کر کے میں جاؤں اور پھر اپنی انفرادی نماز فرض پڑھ لوں، ٹھیک ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء یہی کہیں گے کہ فریضہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو گیا ہے، لیکن میرے بھائیوں نماز پڑھنا فرض ہے، اور اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ واجب کے درجے میں ہے۔ سنت مؤکدہ کیسا بولو؟ واجب کے درجے میں ہے، ہاں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیا پڑھیں بولو؟ جماعت کے ساتھ، کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت الگ ہے، اکیلے پڑھنے کی فضیلت الگ ہے، گھر میں پڑھنے کی الگ، اور مسجد میں آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ہے نا، ہم سنتے ہیں ایک نماز کا ثواب کتنا بولو؟ کم سے کم کتنا؟ 27۔ اسی نماز کو شہر کی جامع مسجد میں پڑھو تو 500 گنا، اسی کو بیت المقدس میں پڑھو، بیت المقدس میں پڑھو 25,000 گنا، اسی کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھو 50,000، اور اسی کو حرم مکہ میں جا کر پڑھو تو 1,00,000۔ جماعت کے ساتھ پڑھو، نماز ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وہ کہنے لگے پائلٹ صاحب ہمارے ساتھی کو کہ یار راستے میں 3 نمازیں آتی ہیں، عشاء تو میں اپنے وہاں جرمنی کر کے پڑھ لیتا ہوں، لیکن 3 نمازیں ملتی ہے تو کوشش کرتا ہوں جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ اللہ کے فضل سے ہر پلین میں آتے جاتے مجھے چند ایمان والے بندے مل جاتے ہیں، انہی کے ساتھ میں یہاں پر کیا کر لیتا ہوں، اپنی جماعت کر لیتا ہوں۔ تعلیم میری جماعت میری مسجد کا ایک عمل ہے۔ اب یہی وقتی طور پر ہوائی جہاز کی ایک کاکپٹ کی جگہ مسجد ہے تو اسی میں 2-3 منٹ تعلیم کر لیتا ہوں۔ پھر وہاں کہا کہ آپ اندر بیٹھ کے کیا کرتے رہتے؟ بولے بیٹھ کے پھر میں تو دیکھتا رہتا ہوں۔ پھر مجھے لگے کہ اب کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، رفتار پکڑ لی ہے، اور آگے کے کیا ہیں، آگے جو ہم کو پہنچنا ہے وہاں کے نیوز بھی گڈ نیوز مل جاتے ہیں کہ راستہ کلیئر ہے، چلتے آؤ۔ تو پھر میں اپنا قرآن اٹھا لیتا ہوں اور یہاں سے جرمنی جانے تک 15 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ کتنے پارے پڑھ لیتا ہوں؟ 15 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ رات میرا ہوٹل میں وہاں قیام رہتا ہے نا۔ پھر دوسرے دن اسی وقت کے اندر مجھے دوسری فلائٹ کو لے کر اپنے اسٹاف کے ساتھ کیا ہوتا ہے بولو،
واپس ساؤتھ آتا ہوں تو باقی کے 15 پارے واپسی میں پڑھ لیتا ہوں, آتے جاتے ایک قرآن مکمل کر لیتا ہوں. آتے جاتے کیا کرتا ہوں بولو؟ ایک قرآن. کرنے کی بات ہے, تو نہ مانے تو بہانے ہزار ہے, تو نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے, اور تو چاہ لے تو بولے. آدمی رات کو 3 بجے آیا ہے, 3 بجے گھر پہ, تو بھی الارم سیٹ کر کے سوئے گا, فجر نہ جاؤں, میری جماعت نہ جاؤں. ہاں, فجر پڑھنا ایمان کی نشانی ہے, فجر چھوڑنا نفاق کی نشانی ہے. فجر پڑھنا کس کی نشانی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین پر سب سے بھاری نماز یہی تھی, فجر عشاء. یہ بھاری نماز ہے. جو فجر پڑھے گا نا, باقی کی 4 نماز کیا کر لے گا بولو؟ آسانی سے پڑھے گا. فجر کی بات انوکھی ہے, اسی لیے حدیثوں میں ہے جو آدمی فجر کی نماز پڑھے گا, فجر پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. کس کی حفاظت میں؟ اور اللہ ڈراتا ہے, خبردار کسی نے اس کو نقصان پہنچایا, خبردار اونڈے منہ جہنم میں ڈال دوں گا. فجر کا نمازی ہے یہ, ہاں فجر کا نمازی ہے یہ. فجر کا وقت خیر اور برکت کا وقت ہے, آسمانوں سے برکتوں کے نزول کا وقت ہے, اشراق کا. اس لیے علماء نے لکھا ہے فجر سے لے کر اشراق کے بیچ میں اللہ اللہ میں مشغول رہو, دنیا کی بات بھی نہ کرو, سو بھی مت. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی گھر میں اشراق سے پہلے سوئی ہوئی ہے, آپ نے بیٹی کو اٹھا, بیٹا یہ سونے کا وقت نہیں ہے, یہ آسمانوں سے برکتوں کے اترنے کا وقت ہے. حضور کی دعائیں ہیں, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ تو میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. کیا عطا فرما؟ برکت. میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. فجر کا نمازی ان برکتوں کو لے لیتا ہے. اس لیے وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا نا, اس میں کیا پیدا ہوگی بولو؟ چھوٹا کام ہے, ہاتھ رکھے گا برکت ہو جائے گی. بڑا کام ہے, برکت ہو جائے گی. کوئی بھی اس کا اپنا ذریعہ معاش ہے, کوئی بھی اس کی کاروبار کی لائن ہے, فجر کے نمازی کے ہاتھ میں خیر برکت ہوتی ہے, اس کے ہاتھ میں نحوست نہیں ہو سکتی ہے. نیت کرو فجر پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ, اور گھروں میں فجر کا ماحول بناوے, محلوں میں فجر کا ماحول بناوے, دوستوں یاروں سرکلوں میں فجر کا ماحول بناوے. ہاں, اس نماز کے ماحول کی برکت سے 4 نمازیں آسان ہو جائے گی. اس لیے حضور نے فرمایا نا, عشاء پڑھو گے جماعت کے ساتھ آدھی رات نفل عبادت کا ثواب ہے, فجر پڑھ لو گے تو آدھی رات نفل عبادت کا ثواب ہے. ثواب ہے. نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے چلے, وہ آدمی ایسا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کر بیت اللہ حج کو چلا. قدم قدم پر اس کے گناہ معاف ہیں, قدم قدم پر اس کے لیے نیکیاں ہیں, قدم قدم پر اس کے درجات اللہ کی بلند ہیں. کیا ہے یہ؟ گھر سے وضو کر کے چل رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے, ظہر کی نماز کے لیے, عصر کی نماز کے لیے, پیدل چلے جا رہے ہیں. ایک صاحب مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی سے بہت دور رہتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم شاید ان کے سے زیادہ کوئی دور رہنے والا ہو مدینے میں. وہ روزانہ ہر نماز میں پیدل چل کر آتے, سردی میں گرمی میں. کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ کوئی سواری خرید لیں. آپ کیا خرید لیں بولو؟ آپ کو آنے جانے میں سہولت رہے, جیسے آج کل ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے. تو ان صاحب نے کہا نہیں بھائی, میں تو یہ چاہتا ہوں میرے آنے کے قدم مسجد کی طرف یہ بھی لکھے جاؤیں, اور نماز پڑھ کے گھر لوٹوں تو واپسی کے قدم بھی کیا ہو بولو اللہ کے یہاں لکھے جاؤیں. پیدل آنا جانا, کیسے پیدل چلتے آنے جانا, یہ ایک ایک قدم پر بات ہے. ہاں, یہ نماز ہے میرے دوستوں بھائیوں, اس نماز سے زندگی میں اجالا ہوگا, بشرطے کہ یہ نماز میری آپ کی نماز ہو. ہاں, یہ خیر کا بہت بڑا میرے بھائیوں زندگی میں لانے کا ذریعہ ہے جب نماز جاندار ہو, کھوکھلی نماز نہ ہو کہ اللہ اکبر. اب آدمی پہلی رکعت کے اندر دکان چلا گیا, دوسری رکعت میں یاروں کی مجلس میں چلا گیا, تیسری رکعت میں گھر چلا گیا, اور چوتھی رکعت میں سوچ رہا کالے تو کروا مجھے,
کالے سو کروا مجھے، یہ اس کی سوچ ہے۔ کھوکھلی نمازیں ہیں یہ کیسی نمازیں بولو؟ اس میں جان پیدا ہوگی جب میں آپ ذکر کے تلاوت کے عادی بنے، اللہ کے ذکر کے عادی بنے، تسبیحات کے عادی بنے۔ کہ ذکر کے راستے سے اللہ کا استحضار پیدا ہوتا ہے، تلاوت کے راستے سے اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ آدمی قرآن پڑھنے کی عادت بناوے، روزانہ تسبیحات کے پڑھنے کی آدمی عادت بناوے۔ آدمی اپنے آپ کو غفلت سے بچاوے، کیونکہ ہم دکانوں سے اٹھ کر سیدھے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، تو یہ دکان والا دل ہوتا ہے نا، ایک دم آنے کے بعد بھی مسجد کے اندر کیا ہوتا رہتا ہے بولو؟ وہی چکر رہتا ہے، جیسے سائیکل کھڑی ہو، سائیکل اس کے اسٹینڈ پر کھڑی ہو اور آپ ایک مرتبہ پینڈل ہی گھما، پھر چھوڑ دیجیے، آپ نے 2 مرتبہ ہوا ہے، پیچھے کا ویل کتنی دیر تک چلتا رہتا ہے بولو؟ آپ نے 2 مرتبہ گھمایا تو پیچھے کے ویل کو 2 مرتبہ گھومنا چاہیے، لیکن چلتا کتنی دیر ہے بولو؟ کافی دیر تک چلتا رہتا ہے۔ دکان سے اٹھ کر مسجد کے اندر آئے ہیں نا، تو وہ دل ان کا بھی دکان کے اندر چلتا ہوا آیا ہے، اس لیے نماز کے اندر بھی کیا خیال آتا ہے؟ کون آج سے دکانیں چکرا کھاچیوں کہ نہیں کھاچیوں؟ اس لیے ذکر کی عادت، تسبیحات، قرآن کی تلاوت، دعائیں۔ ہاں اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ کہ کثرت ذکر کیا ہے؟ موقع کی دعائیں پڑھو، موقع کی کیا پڑھو بولو؟ دعاؤں کی عادی بنو۔ یہ میرے بھائیوں جب ہوتا ہے نا زندگی میں اس کا اہتمام، تو میرے بھائیوں دل میں غفلت نہیں ہوتی ہے، اللہ کا دھیان ہوتا ہے، اور جب اللہ کا دھیان ہوتا ہے تو نماز کے اندر بھی کیا ہوتا ہے بولو؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز وزندار بن جاتی ہے۔ یہ نماز کیا بن جاتی ہے بولو؟ وزندار بن جاتی ہے۔ یہ نماز زندگی میں نور پیدا کرتی ہے، مومن کے چہرے پر نور پیدا کرتی ہے، اور یہ نماز کل آخرت میں پل صراط پر نور بنے گی۔ کتابوں میں ہے بلکہ خود قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین اور منافق جتنے بے ایمان ہیں وہ تو پل صراط پر آنے سے پہلے ختم، ان کا معاملہ ہو جائے گا۔ ما منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو پل صراط پر نہ گزرے، اللہ نے یہ بات لازمی طور پر طے کر کے رکھی ہے، ہر ایک گزرے گا، ایمان والا بھی گزرے گا اور بناوٹی مومن بھی گزرے گا، بناوٹی مسلمان، منافق بناوٹی مسلمان یہ بھی چلیں گے۔ راستے میں ان کا نور بجھ جائے گا، شروع میں سب کے پاس نور ہوگا، آگے راستے میں پل صراط پر اندھیرے میں یہ بناوٹی مسلمانوں کا نور بجھ جائے گا، ان کا نور بجھے گا تو سچے ایمان والے اللہ سے دعا کریں گے، ربنا اطمئن لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں آخری منزل تک پہنچا دے کہ اس کے پلے پار ہوتے کوثر اور جنت ہے، اس کے اس پار کیا بولو؟ حوض کوثر اور جنت ہے۔ میں آپ چلیں گے پل صراط پر سے نکلیں گے، کیا چیز نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نماز اندھیرے میں راتوں میں نماز پڑھنے والوں کو قیامت کے دن کے نور تام کی بشارت دے دو۔ 5 نمازیں کیا بنے گی کل قیامت میں؟ نور۔ ہاں راتوں میں چلنے والے، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف نماز کے لیے چلنے والوں کو، فجر میں اندھیرا ہے، عشاء میں اندھیرا ہے، چلو مسجد کی طرف۔ شہروں میں روشنی کا انتظام ہے، قصبوں میں ہے، دیہاتوں میں نہیں ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ کیسے اندھیروں میں چلنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن کے نور تام کی بشارت دے دو۔ حدیثوں میں ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، یہ نمازیں کل قیامت کے دن اس کے لیے کیا بن جائے گی بولو؟ نور اور برہان بن جائے گی۔ ہاں جو آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا، ایک ایک آیت پل صراط پر کے اندھیرے میں اس کے لیے نور بن جائے گی۔ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا جمعہ کے دن، تو اس کے پیر سے لے کر مکہ المکرمہ تک اتنا بڑا نور بن جائے گا
जो नूर पुल सिरात पर इसको हासिल होगा, इसकी रोशनी में यह बंदा चलेगा, बाजार में अल्लाह का जिक्र करेगा। बाजार गफलत की जगह है, वहां आदमी अल्लाह का जिक्र करेगा। इसके बदन के जितने बाल हैं, अल्लाह इस बाल के बराबर इसको नूर अता फरमाएंगे। हाँ, मोमिन इस्लाम और ईमान की हालत के अंदर बूढ़ा होता है, सफेदी आती है सर में, सफेदी आती है दाढ़ी में, ये सफेद बाल एक एक बाल कयामत के मैदान में पुल सिरात के अंधे पर नूर बन जाएंगे। हाँ, आदमी हज उम्रे में जाता है, हाजी एहराम खोलता है, हलक करवाता है, ये हलक करवाना इसके सारे बाल नूर बन जाएंगे। शैतान को कंकरियां मारेगा हज में, ये सारी कंकरियां कल महशर में नूर बन जाएगी। और मेरे भाइयों, इन अमाल के नूर के सिवा कोई नूर नहीं होगा, और मैं आप किसी का नूर नहीं ले सकेंगे। मैं अपने ईमान और अपनी नेकी, अपनी खैर के नूर से आगे चलूंगा। आप अपने ईमान, अपनी नेकी, अपने खैर से भाई इस नूर से आगे चलेंगे। आपकी बीवी अपने ईमान, अपनी नेकी के नूर, आपका बेटा अपने ईमान, अपने खैर के नूर से, नेकी के नूर से, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका बाप, ये सब अपने अपने ईमान का नूर और अपने अंदर की नेकी के नूर से पुल सिरात पार करेंगे। या तो आप चार आदमी जा रहे हैं, एक ने मोबाइल की बत्ती चालू कर दी, टॉर्च चला दी, चारों चले जाएंगे। बोलो निकल जाते कि नहीं निकल जाते? लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा, वहां ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप किसी मुसलमान की मदद कर दे, अल्लाह ताला इस मदद के एवज के अंदर आपको दूर के 9 शौबे अता फरमाए। 2 हिस्से, एक हिस्सा इतना बड़ा कि सारे जहां को रोशन कर दे। यह अमाल है ना कि नमाज, तिलावत, जिक्र, ये सब चीजें मेरे भाइयों जिंदगी का नूर है, आखिरत का नूर है। ये खैर की बात है, सारी खैर है। जिन खैर को जिंदगी में क्या करना बोलो, अपनी जान, माल, वक्त लगाकर क्या करना है बोलो, जमा करना है। ये सब चीजें जमा करने के लिए जान दी गई, माल दिया गया, वक्त दिया गया है। ये खैर लेकर मेरे पास आओ, इसकी कीमत है। ये लेकर आओ, क्या है बोलो, कीमत है। हाँ, जिंदगी में किसी को यू टर्न नहीं दिया जाता है, यहां किसी को यू टर्न नहीं मिलता है। वो किसी मिसाल देने वाले ने बहुत अच्छी मिसाल से बात समझाई कि एक आदमी जा रहा था, 4 लाइन रास्ता था, अप एंड डाउन, वो जा रहा था, पूरे रास्ते में कहीं यू टर्न नहीं था। ये रास्ते में गाड़ी लेकर चल रहा था, रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी, ये भाई ठहरो ठहरो ठहरो। उसने देखा भाई कौन है? कमे हम आपके बीवी बच्चे हैं। हम क्या हैं? आपके बीवी बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, दरवाजा खोला, आ जाओ, बैठ गए। गाड़ी आगे चल दी। आगे जाने के बाद किसी ने और ने हाथ बोले क्या है? हम आपके कारोबार हैं, खेतीबाड़ी है, जमींदारी है ना, हम आपकी जॉब है। अच्छा अच्छा भाई, इसकी जरूरत है, आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। बिठा दिया इसने, आगे चला, किसी ने और ने हाथ किया, रोक दी गाड़ी। बोले कौन है? का दीन हूं, ईमान हूं, नेकी हूं, भलाई हूं, तकवा हूं, खैर हूं। वो कहता शर्म नहीं आती, इतने सारे लोग गाड़ी के अंदर बैठे, जगह नहीं है, तुम लीट मांगते हो मुझसे? तुमको शर्म नहीं आती? देखो गाड़ी भर गई है, जगह नहीं इसमें पैर रखने की, और आपको मैं कैसे बिठाऊं इसके अंदर? उसने आगे ले लो, आगे मेरी जरूरत पड़ जाएगी, आपको आगे मेरी जरूरत पड़ जाएगी। बोले नहीं कोई जरूरत नहीं, गाड़ी बंद किया, चला आगे चलती है, पूरे रास्ते में यू टर्न नहीं है। आगे हाथ किया, कौन का मलकुल मौत। क्या चाहिए? दीन चाहिए, नेकी चाहिए, भलाई चाहिए, तकवा चाहिए, ईमान चाहिए, खैर चाहिए, नमाज चाहिए, तिलावत चाहिए, जिक्र चाहिए। हाँ है। बोले ये तो अभी मैं पीछे छोड़कर आया हूं, इजाजत दे। नो यू टर्न, नो यू टर्न। भी बच्चे ले लो, कोई जरूरत नहीं है। दुकान कारोबार लो, कोई जरूरत नहीं है। हमको जो चाहिए वो दे दो।
ہمارا معاملہ میرے بھائیوں خیر بھلائی کے کاموں کے ساتھ ایسا ہے. مومن ہمارا معاملہ یہ ہے سب چیزوں کے لیے وقت ہے. گھر کے لیے ہے, بیوی بچوں کے لیے ہے, کاروبار کے لیے ہے, زمینداری کے لیے ہے, جاب کے لیے ہے نا, اپنے نجی مشغلوں کے لیے ہے, دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ محفل سجانے کے لیے ہے, شادی بارات کے لیے ہے, پتہ نہیں کن کن جائز ناجائز صحیح غیر صحیح غلط کاموں کے لیے میرے آپ کے پاس وقت ہے. نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا نہیں بولو, دین کی محنت کے لیے, زندگی میں خیر لانے کے لیے. کہتے ہیں کہ جان مال وقت کی صحیح ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ یہ خیر کے داخل ہونے کا ذریعہ بن جاوے اور یہ طبیعت خیر کی عادی بن جاوے اور زندگی کے لیے خیر کا راستہ میں آپ پسند کرنے والے چننے والے بن جاوے. تو کیا کہتے ہیں بھائی صاحب ٹائم نہیں ہے. بھائی یہ تو اصل ہے, یہ جان مال وقت اسی لیے دیا گیا ہے, یہ کسی اور کام کے لیے نہیں دیا گیا ہے. اس غلط فہمی میں سے مجھے آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے. ہاں ہم بہت بڑی غلط فہمی میں اپنی زندگیوں کے بارے میں ہیں. ہاں آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بات آج سے آپ کی مسجدوں میں 50 بار کہی گئی ہوگی. تشکیل والے جو آپ کے گھر پر آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں, تشکیل والے آتے ہیں نا وہ اسی لیے آتے ہیں کہ بھائی چلو 4 مہینے کے لیے, کیوں تمہاری جان صحیح لگے, مال صحیح لگے, وقت صحیح لگے اور تمہارے اندر خیر آوے, جو خیر اللہ نے کمانے کے لیے تم کو یہ عمر دے رکھی ہے. کیونکہ یہی خیر کمانے کے لیے عمر ہے. جب اللہ کے ساتھ بندہ وفاداری کا معاملہ کرے گا نا خیر کے راستے سے, تو یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ, خدا کی مخلوق کے ساتھ بھی کیا کرے گا بولو, وفاداری کا معاملہ کرے گا. ان کے حق کو نہیں مارے گا, ان کے ساتھ بے اکرامی نہیں کرے گا, ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا, اخلاق سے پیش آئے گا, میٹھے بول بولے گا, اچھا برتاؤ کرے گا. ماں باپ ہیں, آدمی بوجھ نہیں سمجھے گا. ماں کی خدمت, باپ کی خدمت بوجھ نہیں ہوگی. اللہ نے میرے ماں باپ بنائے ہیں, ان کی خدمت میرے ذمہ لازم کی ہے. ہاں میرا باپ میری ماں میری جنت ہے, تو میرا باپ جنت کا دروازہ ہے. میری ماں میری جنت ہے تو میرا باپ کیا بولو جنت کا دروازہ ہے. یہ بوجھ نہیں ہے, یہ جنت ہے. یہ کون ہے؟ ارے بولو جوانوں, یہ جنت ہے, جنت. یہ بوڑھے ہو گئے ہیں نا, یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں, بیماریوں نے گھیر لیا ہے, زندگی کے پڑاؤ پر آخری چھاؤں پر آ کر بیٹھ چکے ہیں. میں اسے کبھی بوجھ نہیں سمجھوں گا. میں کبھی اپنے مجلے کے نچلے بھائی سے نہیں کہوں گا ایک اٹھوڑی میرا کہ ایک اٹھوڑی پورا. باری نہیں ہوگی, میرے ماں باپ کی تقسیم نہیں ہوگی. میں ان کی خدمت اپنی شہادت سمجھوں گا کہ میرے باپ میری ماں کا جنازہ میرے گھر سے نکلے گا, یہ اپنے مقدر کے دین پورا کرے گی. میرا باپ اپنے مقدر کی زندگی پورا کرے گا, اس کا جنازہ میرے گھر سے نکلے گا. مجھے اس کے بڑھاپے میں اس کا پاخانہ دھونا پڑے, میں پاخانہ اس کا دھوؤں گا, لیکن اس کی خدمت کو اپنی سعادت, اپنی خوش قسمتی, اپنی جنت یقین کروں گا. یہ میرے پر بوجھ نہیں ہے, یہ میرے پر بوجھ نہیں ہے. میری بہنیں بوجھ نہیں ہیں, میرے چھوٹے بھائی بوجھ نہیں ہے مجھ پر. میں ان کے ساتھ صلہ رحم کا معاملہ کروں گا, بھلے وہ اپنی نادانی سے کچھ بھی کر لیں. میرے نبی کی تعلیم ہے صل من قطع, جو تم سے ناتا توڑے اس سے ناتا جوڑو. ہاں واعف عمن ظلمک, جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. اور میرے بھائیوں معاف کر دو اسے, ہاں تم میں معاف کر دیں گے. اللہ بہت بڑا کریم ہے, ہم بھی تو اس کے گنہگار ہیں. بولو ہم بھی تو کیا ہے, بولو اس کے گنہگار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی, اس کا ایک کاروبار تھا, اور اپنے کاروبار میں اس کے نوکر چاکروں کو اس نے سمجھا کے رکھا تھا کہ اگر کسی کے پاس سامان کی قیمت کم ہو دے دینے کا, سامان لیٹ گو کر دینے کا, پورا پیسہ نہیں لینے کا. کیا کرنے کا؟ دے دینے کا, لیٹ گو کر دو بھائی اس کو. ہاں اس نے اپنے تمام نوکر چا کر دکان کے شاپ کو سمجھا کے رکھا تھا. تو اس کے نامہ اعمال کو انتقال کے بعد اللہ کے سامنے لایا گیا, پیش کیا گیا. کوئی چیز بلائی کی نہیں ملی, یہ ملی. یہ لوگوں سے درگزر کیا کرتا تھا,
کیا کرتا تھا بولو؟ لوگوں سے درگزر کرتا. دکان پر اس نے اپنے اسٹاف کو یہ سمجھا رکھا تھا. اچھا اللہ نے کہا اچھا بھائی یہ لوگوں سے درگزر کیا کرتا تھا, یہ تو میری صفت ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ ہاں یہ تو میری صفت ہے, درگزر کرنا, لیٹ کو کر دینا, معاف کر دینا, جانے دینا. اچھا بھائی کوئی نیکی کا کام یہی ہے, ارے جانے دو اس کو جنت میں نے بھی اس کو لیٹ کو کر دیا. یہ زندگی سیکھنی ہے, یہ خیر ہے, خیر جس کو کمانے کے لیے دنیا میں مجھے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. یہ خیر کل آخرت کے نامہ اعمال میں کھلے گی. اس نے اتنوں کو معاف کر دیا, ان کا حق دے دیا, ان کا حق تھا تو بھی نہیں دے دیا ان کو حق سے زیادہ دے دیا, ان سے معافی مانگ لی, ان کو راضی کر لیا, ان کی خدمت کر لی, ان پر احسان کر دیا, ان کا اکرام کر دیا. یہ سب چیزیں کھلے گی. حدیثوں میں ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درمیان میں دوزخ جنت کا فیصلہ کر دے گا. ایمان والے ہوں گے جنت والے, اور ایمان والوں میں بھی ہوں گے کیسے بولو؟ گنہگار ہوں گے. کیسے گنہگار؟ کہ ایمان کے ساتھ انہوں نے خیر کے کمانے میں کوتاہی برتی اور ایمان کے ساتھ شر کو چپکا دیا, تو اللہ تعالیٰ ان کے شر کو دھونے کے لیے کچھ وقت کے لیے ان کو دوزخ میں ڈالے گا. کیونکہ اللہ پاک ہے, اس کا قرآن پاک ہے, اس کا دین پاک ہے, اس کی جنت پاک ہے. گناہوں سے ناپاک آدمی اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اس کو پاک کیا جائے گا. پاک کرنے کے لیے کسی کو 8 دن, کسی کو 1 دن, کسی کو 2 دن, کسی کو 5 دن, الگ الگ جس کے جیسا میل کچرا, گناہوں کا جیسا میل کچرا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک کام کرے گا کہ جنت والوں سے کہا یوں کرو جیسے میں آپ کی طرف کھڑا ہوں, اور دوزخ والوں سے کہیں گے یوں کھڑا ہو جاؤ, آمنے سامنے ایک دوسرے کے منہ سب لگاؤ. لمبی سب لگ جائے گی. اعلان ہوگا عرصے معلیٰ سے, میرا رب اعلان کرے گا, دیکھ لو جنت والوں, یہ دوزخ والے ایمان والے ہیں, ان میں سے تم پر کسی کا احسان ہو. میرے بھائی اللہ کیا کہے گا؟ ان دوزخ والوں میں سے تم پر کسی کا احسان ہو, سفارش کر دو, میں منظور کر لوں گا, معاف کر دوں گا, اس کو یہاں سے اٹھا کر تمہاری صف میں کھڑا کر دوں گا. اعلان ہوگا. حدیثوں میں ہے دوزخ کی صف میں مسلمان اپنے سامنے جنتی مسلمان سے کہے گا, بھائی پہچانتے نہیں ہو, بھائی پہچانتے نہیں ہو, مجھے نہیں پہچانا. بولے بھائی نہیں پہچانا, آپ کون ہے؟ ارے یار 1 گلاس پانی تو پلایا تھا آپ کو میں نے. اچھا تم وہی ہو جو گلاس پانی دیا؟ تو مجھے بولے ہاں. اللہ میاں اس کا احسان ہے, 1 گلاس پانی کا احسان ہے. اچھا چلو اس کو اٹھاؤ, یہاں لا دو. اللہ کیا کہے گا؟ اس کی سفارش قبول ہے. دوزخ کی صف میں سے اٹھا کر اس کو جنت کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. کیا چیز ہے؟ 1 گلاس پانی کا احسان ہے. یہ احسان اگے گا, بولے گا. کیا کرے گا وہ؟ احسان بولے گا. ہاں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو لوگوں کو کیا پہنچاوے؟ اپنی جان سے, مال سے, اپنے میٹھے بول سے لوگوں کو راحت پہنچاوے. کڑوے بول نہ بولیں. ہاں یہ زبان کڑوے بول بولتی ہیں اور میٹھے بول بھی بولتی ہیں. علماء نے لکھا ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر, اس کا جسم تو چھوٹا ہے اور اس کا جرم بہت بڑا ہے نا. یہ غلط بولے تو بھائی بھائی میں ہے نا, میاں بیوی میں, خاندان میں, سماج میں توڑ کھڑا کر دیں. اور یہ اچھا اور میٹھا بولیں, برسوں کی دشمنی 1 لفظ میں ختم ہو جاؤں. ہمیں یہ خیر کمانی ہے. یہ خیر ایمان کے راستے سے آئے گی میرے بھائیوں. جماعتوں میں اسی لیے بھیجتے ہیں, اس کو سیکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی ہے, احسان والی, اخلاق والی, اکرام والی, درگزر والی زندگی ہے. ہاں اپنی عبادت کے ساتھ اللہ کے مخلوق کا بھلا چاہنا, لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا, لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. یہ نہ دیکھو یہ ایمان والا ہے بے ایمان ہے, سب اللہ کی مخلوق ہے. سب کون ہے بولو؟ اللہ کی مخلوق ہے. ہاں احسان کی زبان جانور سمجھتا ہے. آپ کسی کتے کو روٹی کھلا دو, دوسرے دن آپ کو دیکھ کر کیا کرے گا بولو؟ دم ہلائے گا. احسان کی زبان ہے. ہاں
کار کی زبان ہے، احسان کی زبان ہے، جانور سمجھتا ہے، انسان کیوں نہیں سمجھے گا؟ ہم احسان کرنا تو سیکھیں. وما جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ اللہ کے یہاں احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. جب میں آپ دنیا میں گھر والوں پر، رشتے داروں پر احسان کریں گے، محلے والوں پر اور میرے بھائیوں انسانوں پر احسان کرنے والے بنیں گے، اللہ سب سے بڑا محسن ہے. ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کھلے گی. اللہ کہے گا اچھا بھائی تو احسان کرتا تھا. خوش ہو جائے گا اللہ بہت خوش ہوگا اور ایسا نوازے گا کہ پوچھو مت میرے بھائیوں. ہاں، اپنے آپ کو ایسا بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے نا. مکہ فتح ہوا، برسوں پرانا انتقام لینے کا جذبہ آپ نے نہیں رکھا. کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا اليوم یوم الملحمہ، بدلے کا دن ہے. آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، اليوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے اور معاف کرنے کا دن ہے، آپ معاف کر دیا جائے گا. ہم معاف کرنا نہیں جانتے ہیں. برسوں تک بھائی بھائی میں ابولا رہتا ہے، تمہارا جنازہ میں نہیں، تمہارا گھر نے باڑے نہیں، سارے مارا جنازہ نے کندو نہیں آپ پانو. کیا ہے یہ سب؟ اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے، اللہ کے پاس نہیں جانا ہے. کیا منہ دکھائیں گے اللہ میاں کے سامنے؟ کیا جواب دیں گے میں آپ اللہ کو؟ یہ زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہونی ہے. کل من علیہا فان، مجھے آپ کو دنیا چھوڑنی ہے، مولا کریم کے سامنے، رب اعلیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. زندگی کا حساب کتاب ہے. آپ اپنے بچوں کو 20 کی نوٹ کو پان پڑی کی منگوا لو، بچہ گھر آتا ہے، آپ اس سے 20 کی نوٹ کا حساب مانگتے ہیں، اس نے اتنا پان پڑی کی کا لیا، اتنا بچہ واپس لا. 20-50 نوٹ کے حساب کو میں آپ اپنی سگی اولاد سے معاف نہیں کرتے ہیں. جس خدا نے 50-60 سال پر زندگی دی اور اس زندگی میں نعمتوں کی بھرمار عطا فرمائی، وہ اللہ ہم سے حساب نہیں لے گا، چھوڑ دے گا. ایحسب الانسان ان یترک سدى، آدمی یہ خیال کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بیکار کی بات ہے یہ سب کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. مجھے آپ کو حساب دینا ہے. زندگی کے لمحے لمحے کا، مال کی پائی پائی کا اللہ کو حساب دینا ہے. میٹھے بول بولنا سیکھو، معاف کرنا سیکھے میرے بھائیوں. اللہ کے راستے میں نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خیر والی مبارک زندگی ہے، سیکھے، خیر کو حاصل کرے، جان لگے، مال لگے، وقت لگے. میں نے کہا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، بڑائی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر خیر کی ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے. پوری زندگی میری آپ کی لگ جاوے، سارا مال لگ جاوے، ساری جوانی کھپ جاوے اور خیر کی ایک آدھ بات زندگی کے اندر آ جاوے، تو بولو یہ نفع کا سودا ہے. اللہ کو منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائیں گے کہ یہ لے کر آئے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس. کسی بزرگ غالباً علامہ شبلی کا انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے گئے. کیا لے کر آیا؟ وہ لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے. کیا کہا؟ وہ لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے. بولے کیا لایا ہے؟ کہ تواضع اور نمرتا لایا ہوں. کیا لایا ہوں؟ تواضع لایا ہوں، نمرتا لایا ہوں. اللہ متواضع نہیں ہے. اللہ تو کیا ہے بولو؟ اس کا صفتی نام ہے المتکبر. اس کو حق ہے الکبریاء ردائی، گھمنڈ اللہ کا حق ہے کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے. بندوں کے لیے گھمنڈ کے بول، گھمنڈ کی ادائیں سمجھو اللہ کیا پسندیدہ نہیں ہے. موٹے بول، بڑے بول، بڑی باتیں یہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. ان بزرگ نے کہا وہ لایا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے. اللہ کیوں کسی کے سامنے تواضع اختیار کرے گا؟ اللہ تو متکبر ہے. کوئی چیز میرے بھائیوں پوری زندگی لگا لو، کما لو، حاصل کر لو، بڑا کریم ہے. ایک زانیہ نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس پر اس کو معاف کر دیا. کسی آدمی نے راستے سے کانٹے دار جاڑی کو ہٹا دیا، اللہ نے اس کی اس عمل کو قبول کیا. اللہ نے وقت کے پیغمبر کو وحی بھیجی کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. جو خدا اتنا رحیم ہے. میں آپ اپنی زندگی کو میرے بھائیوں ان خیر کا مجموعہ بنانے کے لیے ہم اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں لگے. تبلیغ اس کے لیے ہے. یہ 4 مہینے آپ سے مانگتے وہ اسی کے لیے مانگتے ہیں کہ اپنے اندر خیر کے ساری چیزوں کو جمع کرنے والے بنے.
सब कुछ लगा के मेरे भाइयों कुछ चीजें जिंदगी में आ जाती है और जनाजा उठता है, कोई नुकसान की बात नहीं। नीचे खैर है, नीचे क्या है? सुकून है, कुछ है अपने पास। आप समझते हो ना, आदमी घर से निकलता है ना, घर से तो सब चीजें देखता है, समझते हो? एक चीज और भी देखता है, पॉकेट चेक नहीं घर में, अच्छा पॉकेट भी खेल लेता है, पैसा चेक नहीं, अगर खाली होता है तो तिजोरी में से, अलमारी में से कुछ नोट निकाल कर रख देता है। अगर उसको कुछ खरीदना नहीं है, लेकिन बोलते नहीं बाहर जा रहा हूं, कुछ मन हो जावे, कहीं काम आ जावे, कहीं जरूरत पड़ जावे, है ना? ये तो खाली शंका की बात है कि है जरूरत पड़ जावे, कुछ रख लेता है। ये तो यकीनी बात है कि नीचे इसी की कदर है, नमाज की कदर है, तिलावत की कदर है, जिक्र की कदर है, हाँ एहसान की कदर है, लोगों का भला चाहने की कदर है, माँ बाप की खिदमत की कदर है, भाई बहनों के साथ सिला रहमी की कदर है। तो मेरे भाइयों ये कब हासिल करेंगे में आप? ये जिंदगियों में ये चीजें कब आएगी? जब मेरे दोस्तों भाइयों इस सोच को लेकर अल्लाह के रास्ते में आप नकलो हरकत करके अपने ईमान की जड़ों को गहराइयों के अंदर पहुंचाएंगे। हमारा ईमान मुतासिर हो जाता है, थोड़े हालात आ जाते हैं, आदमी इधर उधर हो जाता है, नमाज से मस्जिद से गायब हो जाता है, 2 पैसे मिल जाता है तो इसके बोलने का अंदाज बदल जाता है, मस्जिद से गायब हो जाता है। हमारे कोई नहीं जरूरत नहीं, क्या हमारे पास है? अरे ये तो सब आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। हाँ, वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, आजमाइश। दुनिया आजमाइश का घर है, देकर आजमाता है, लेकर आजमाता है। देखना ये चाहता है जमता है कि नहीं जमता है, लेकर आजमाता है, जमता है कि मैदान छोड़ के भाग जाता है, और देकर आजमाता है कि आता है कि नहीं आता है, कि उसी में मशगूल हो जाता है। अल्लाह देकर आजमाना जानता है, लेकर आजमाना चाहता है। अल्लाह के दोनों तरीके हैं। इसने इस दुनिया को इम्तिहान और आजमाइश का घर बनाया है, इसके रिजल्ट के जाहिर करने की जगह दारुल आखिरत बनाई है। आखिरत है, वहां रिजल्ट ओपन होगा। वहां क्या होगा बोलो? रिजल्ट ओपन होगा, अब खुलेगा, हर एक का चिट्टा खुल जाएगा। हाँ, हर एक का। वहुस्सिलत मा फी सुदूर, वहुस्सिलत मा फी सुदूर, दिलों में क्या क्या चीजें मैंने आपने छुपा के रखी है, सब आखिरत में खुल जाएगी। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों वो वक्त आए, इससे पहले अपने आप को तैयार करना है। अपनी जिंदगी में खैर भलाई को लाने के लिए मुझे अपने आप को क्या करना चाहिए बोलो? अपने ईमान की जड़ों को मजबूत करने के लिए, खैर को जिंदगी में जमा करने के लिए, अपने आप को खैर का आदी बनाने के लिए मुझे इस रास्ते में अल्लाह के दीन के सीखने के लिए, अल्लाह के दीन को सीखने के लिए, अपने ईमान कलमे को बनाने के लिए मेरे भाइयों नक्ल हरकत में आना चाहिए। अल्लाह ने दे रखी है जान, अल्लाह का है, माल अल्लाह का है, बस अल्लाह का है। हम देते हैं, अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करते हैं, हम अल्लाह का कोई एहसान नहीं करते हैं, है ना? हमारी शहादत होगी, अल्लाह हमें कबूल कर ले। बोलो आप सब शहादतमंद बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अरे भाई तुम खुश नसीब लोगों में बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? ये जान माल वक्त अल्लाह के लिए लगाना सीख लो। इसके लिए हम आपसे कहते हैं, हमारा ये इज्तिमा इसी बुनियाद पर है कि 4-4 महीने के लिए अल्लाह के बंदे इज्तिमा से तय करें। कई इज्तिमा से इंशाअल्लाह परसों दुआ होगी, दुआ से मुसाफा करके इंशाअल्लाह नकद अल्लाह के रास्ते में इंशाअल्लाह हम 4-4 महीने के लिए निकलेंगे। इसके लिए सब तैयार हो भाई? अरे भाई सब तैयार हो? अब खड़े होकर अपना नाम पेश करो कि कौन कौन तैयार।